کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد۔ ماشاء اللہ، اے کاش کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے اے کاش مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہمارے اور آپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو نیکیوں، برکتوں، رحمتوں، خیر بھلائیوں کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی بہت شدید حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، ماشاء اللہ تعالی۔ کیا سنائیے گا بھائی جناب؟ مولانا جمیل الرحمن خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لبیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی آلہ اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام سے قبل اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی
कोई जहाँ याद होगा वो खरीदार होगा किसी का न कोई जहाँ याद होगा वो खरीदार होगा भटकते फिरे किस लिए उनके आसी भटकते फिरे किस लिए उनके आसी शफीउल वरा सबका गम खादी होगा शफीउल वरा सबका गम खादी होगा किसी का न कोई जहाँ याद होगा वो हमारा खरीदार होगा हम ही हैं किसी शफाअत की खातिर हमारी खातिर शफाअत किसी की न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके न जाएंगे जन्नत में उम्मत किसी की हमारा भरोसा हमारा सहारा शफाअत किसी की हिमायत किसी की और दमे हश्र आसी दमे हश्र आसी मज़े रहे हैं शफाअत किसी की है रहमत किसी की किसी का न कोई जहाँ याद होगा हमारा खरीदार होगा किसी का न कोई जहाँ याद होगा हमारा खरीदार होगा कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाते हैं अपने भरम से हम गैरों का पल्ला भारी बनाते हैं किसी का न कोई जहाँ याद होगा वो हमारा खरीदार होगा इबादुल नबी जाए जन्नत में सीधे इबादुल
फसाद होगा, मुखालिफ नबी का गिरफ्तार होगा। मदीने की गलियां दिखा दे खुदा, मदीने की गलियां दिखा दे खुदा, मदीने की गलियां दिखा दे खुदा, मदीने की गलियां दिखा दे खुदा। ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ाद होगा, ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ाद होगा। मेरा गम भी तू देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में, वो मदीना जो कौन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मदीने की गलियां दिखा दे खुदा, मदीने की गलियां दिखा दे खुदा। ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ाद होगा, ये अच्छा वहीं पर दिले ज़ाद होगा। किसी का न कोई जहाँ याद होगा, वो हमारा खरीदार होगा। न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन। जमीली से मेरा तेरा पार होगा, जमीली से मेरा तेरा पार होगा। बना दे मुझे किधर का, बना दे मैं हर दम रहूं बावफाया इलाही। मुती अपने मुर्शिद का हमको बना दे, मुती अपने मुर्शिद का मुझको बना दे। मैं हो जाऊं इन पर फिदाया इलाही, सदा पीरो मुर्शिद रहेगा से राज़ी। कभी भी न हो ये खफाया इलाही, न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन। जमीली से मेरा तेरा पार होगा,
जहाँ याद होगा वो आका हमारा खरीदार होगा। जानते हैं जमील उर रहमान कौन थे और इनके पीर व मुर्शिद जिनसे ये इस तरह अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं कि इनकी निस्बत से बेड़ा पार हो जाएगा, ये कौन थे? ये सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हैं। इनसे ही इन्हें इजाज़त व खिलाफत अता हुई थी और आला हज़रत जैसी गहरी और बारीक नज़र रखने वाले ने इन्हें खिलाफत अता की थी। तो अल्लाह अल्लाह क्या कहने। इनके बारे में याद पड़ रहा है मुझे, पढ़ते थे गालिबन कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे, और जिस तरह आम होते ना खलंडरे नौजवान, इसी मिजाज के थे। तो आला हज़रत की खिदमत में वालिद लेकर आए थे इनके, और बस यानी अर्ज़ करते रहते थे पहले कि हज़रत मेरे लड़के हैं, यूँ हैं यूँ हैं यूँ। तो वो वक्त है रज़ा, हर काम का एक वक्त है। फिर एक बार ले आए पकड़ कर, बस पड़ी आला हज़रत की नज़र, और फिर मौलाना जमील उर रहमान रज़वी बन गए माशाअल्लाह। आला हज़रत के जनाज़ा मुबारका में जो काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद वसीयत फरमाई थी, इन्होंने ही पढ़ा था। खैर, आपको कैसा लगेगा कि नबी रहमत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मालिक जन्नत हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें जन्नत अता फरमा दी है, उनसे कोई शख्स, कोई हस्ती 2 बार जन्नत ख़रीद ले। अल्लाह अल्लाह, नबी की ज़बान मुबारक, फिर नबियों के सरदार की ज़बान मुबारक, क्या कहने। तो हमारे प्यारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो मुबारक हस्ती हैं कि 2 मरतबा प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने जन्नत ख़रीदी थी। और ज़बान मुबारक से जो बिशारत इरशाद हुई अशरा मुबशरा के मुतालिक, उनमें भी इनका नामी नामी इसमें गिरामी शामिल है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ यके बाद दीगरे, एक के बाद एक का विसाल हुआ, दूसरी भी, और इनके निकाह में आई। इस तरह के कलिमात भी मिलते हैं जिसका मफ़हूम है कि और भी अगर शहज़ादियाँ होती तो इनके निकाह में अता कर देते इन्हें। अल्लाह अल्लाह। तो ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती के बारे में कुछ आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। 2 मरतबा मैंने अर्ज़ किया था, बीर कुएँ को कहते हैं, नाम था ये वहाँ पर, बीर रूमा। ये एक यहूदी से ख़रीद कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था, और बहुत महंगा आपने ख़रीदा था। ये वाक़या है वो अलग। दूसरी बार का वाक़या वो भी अर्ज़ करना है कुछ तफसील से। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है ये रिवायत कि बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर थे ये। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए आप तरग़ीब इरशाद फरमा रहे थे, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को तरग़ीब दिला रहे थे। तो अब जोश ईमानी हज़रत उस्मान गनी का वो भी, अल्लाह अल्लाह, उन दिनों यानी ज़ाहिरी तौर पर गुरबत के आसार थे। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के हालात फ़ाइनेंशियली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर इतने मजबूत नहीं थे। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उठ कर अर्ज़ की, तरग़ीब इरशाद फरमाई जा रही है। ये उठते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पालान और दीगर मुताल्लिक़ा सामान समीत, ऊँट, पालान और जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मुताल्लिक़ा सामान है, 100 ऊँट मेरे ज़िम्मे हैं। कितने? 100 ऊँट। आजकल एक ऊँट कितने का होता है? चलिए हम 50,000 का भी मानते हैं, ज़रा 100 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए? आइडिया हुआ कुछ? 5 मिलियन, 50 लाख रुपए। इसमें वो शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? मुताल्लिक़ा सामान और जो पालान का वो तरकीब इरशाद फरमाई, ठीक है। अब देखिए, ये एक दफ़ा की तरकीब इरशाद फरमाई। अब आप आगे सुनिए।
حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا، پھر ترغیب دلائی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ اللہ، کتنے ہو گئے اب؟ 10 ملین ہو گئے. بہت میں نے، میرا خیال ہے کہ سستا ہی ریٹ لگایا ہوا، 50,000 کا لگایا، تو بیل بھی زیادہ کا آ جاتا ہوگا. اچھا جی، اور پھر دو جہاں کے تاجدار سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مع سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. 300 اونٹ پھر آپ نے اس کے لیے فرمایا. راوی فرماتے ہیں دریا کرم جوش میں آ گیا. اللہ اللہ، کیا وہ منظر ہوگا ذرا تصور کیجئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کیسے کھلی. راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا. دریا کرم جوش میں آیا، ممبر مبارک سے نیچے اترے سرکار، اور 2 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں، یعنی جو کچھ فرمائے پوچھ گچھ نہیں ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پر، پہلے 100، پھر 200، پھر 300. اب یہ یوں نہیں ہے کہ پہلے 100 فائنل 300 ہوا، نا 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 نا، یہ یوں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، یعنی 100 تھے، پھر ایڈیشنلی 200، یعنی ایکسٹرا اضافی. تو 100 + 200 کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے. پھر 300 کا ارشاد فرمایا، تو یعنی وہ 300 پہلے کے اور یہ 300 اور ٹوٹل کریں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600 کیملز، 600 اونٹ بمائے تمام ساز و سامان. اس طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حاضر خدمت کرنے کا فرمایا تھا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کے محلے کی مسجد بننی ہے، اور امام صاحب نے اور محلے کے معزز لوگوں نے مل کر بیٹھ کر جمعے کی نماز کے بعد بھائی وہ کہا کہ ہم ترکیب بنائیں گے اور یہ کام کرنا ہے، اور انہوں نے، امام صاحب نے اور معزز افراد نے مل کے ترغیب دلانا شروع کی. تو اب وہ ترغیب دلانا شروع کی تو اب وہ جوش آیا، اس نے دیکھا تو اس نے بھی، اس نے دیکھا تو اس نے بھی کہہ دیا، چندہ لکھوا بھی دیا. اب لکھوا تو دیا، اب وہ گھر آ گئے. اس ٹائم تو شاید مسلمانوں کی صحبت کی برکتیں ہوں گی، جمعے کی نماز کی برکتیں ہوں گی، نیک لوگ ہوں گے ان میں، ان کی برکتیں ہوتی ہیں، دل میں نیکی کا جذبہ اور جوش ہوتا ہے. پھر جب ہم آتے ہیں نا، وہ وہاں سے ہٹتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کمرے میں AC لگا ہوا ہے، تو میں یہاں ہوں گا تو یہاں کا ٹیمپریچر فیل کر رہا ہوں گا. جب باہر جاؤں گا تو وہی میری جو کنڈیشن ہے نارمل وہی ہو جائے گی. تو بس شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی ٹھنڈک، رحمتوں کی ٹھنڈک نیک لوگوں کی برکت سے لگ رہی ہوتی ہوگی، تو وہ الگ فیلنگ ہوتی ہے. جب وہاں سے باہر جاتے ہیں تو پھر اپنی فیلنگ اور کر آتی ہے، جو ہماری یہاں ہوتی ہے وہ لوٹ کر آ جاتی ہے. تو پھر بعد میں جب چندہ لکھوانے کے بعد جب لینے کی باری آئے، اب وہ محلے کے معزز افراد، کمیٹی کے افراد، امام صاحب، مؤذن صاحب ترکیب بنانے آئے کہ بھائی وہ آپ نے اتنا لکھوایا تھا. اب یعنی کہ وہ دیکھ نفس پر بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بعض دیتے ہیں، بعض تو شاید دیتے بھی نہیں ہوں گے، ٹال دیتے ہوں گے، ہوتی ہیں ترکیبیں. تو اب یہ ساری فنومینا دیکھ کے اب آگے سنیں. محبوب مصطفیٰ سید الاسقیاء عثمان باحیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے جودہ سخا پر قربان ہو جائیں کہ آپ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. فرمایا 600 کا تھا. آگے سنیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، یہ اعلان تھا، اعلان 600 کا ہوا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی. پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی. کتنا زیادہ ہو گیا یہ تو، اللہ اللہ.
اور مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہ خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، اور تیسری بار 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. یعنی جب آپ عرض کرتے رہے تو ایڈیشنلی ایکسٹرا عرض کرتے رہے اضافی طور پر، یعنی 100 وہ اپنی جگہ پر ہیں، 200 اور پھر 300 اور، تو ٹوٹل ہو گئے 600. تو یہ ہمارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کی ایک جھلک تھی. اور سنیے جناب، ایک اور حکایت عرض کروں گا، پھر میں آپ کو یہ سورس بتاؤں گا جہاں سے میں نے لیا ہے یہ، اور پھر ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں جائیں گے کہ آج کی نصیحت سننے کے لیے مدنی گلدستہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. 3 اشخاص یمن کے سفر میں نکلے، اور یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور کتاب ان کی شواہد النبوہ وہاں نقل فرمایا ہے. تو یہ یمن کے جب سفر پر نکلے تو ایک ان میں کوفے کا رہنے والا، یہ اس کے اندر یہ ایک منحوس عادت تھی کہ یہ شیخین کریمین ان کا گستاخ تھا. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیتوں کا، مبارک شخصیتوں کا گستاخی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اب سے سمجھایا گیا لیکن باز نہیں آتا تھا. تو یہ تینوں بہرحال سفر میں تھے، یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ سٹے کیا انہوں نے، قیام کیا اور سو گئے. اب پھر ایک سونا ہوتا تو ظاہر پہ چلنا بھی ہوتا، آگے ایک ٹائم آیا تو ان دو نے اس کو اٹھایا. اب جب جگایا تو وہ اٹھا نا، اٹھتے ساتھ ہی کہنے لگا افسوس، میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں، اور تم نے مجھے عین اس وقت جگایا ہے، یعنی تم نے مجھے اس ٹائم پہ اٹھایا ہے کہ جب نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے تشریف لائے ہوئے تھے، اور مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے فاسق، اللہ عز و جل فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی. مطلب یہ فرمایا زبان مبارک سے یہ نکلا اور تم نے مجھے اٹھا دیا ہے. مفہوم میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں. تو اب ظاہر حسرت اور یاس کا جو اس کا عالم ہوگا سو ہوگا. اب وہ گستاخ خیر اٹھا اور اٹھ کر اس نے وضو کرنے کے لیے وہ بیٹھا. وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کی انگلیاں بدلنا شروع ہو گئیں، مسخ ہونا شروع ہو گئی. بگڑتے بگڑتے بہرحال اس کے پھر دونوں پاؤں جو ہیں وہ بندر کے مشابہ ہو گئے، بندر جیسے ہو گئے. پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا. پھر گریجولی ہوتے ہوتے وہ سارے کا سارا بندر کی شکل میں ڈھل گیا. اور اب وہ جو تھے اس کے ساتھ ہی، اب وہ تو یہ اس طرح کا عذاب والا منظر دیکھنا بھی تو کس طرح کی کیفیات مرتب کرے گا، آپ یہ بھی تو سوچیں. پھر خیر انہوں نے اس کو پکڑا اور وہ اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، پالان کے ساتھ، یعنی جو اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اپنے منزل کی طرف چل پڑے. اب مغرب کا ٹائم آیا، سورج ڈوبنے لگا، تو ایک ایسی جنگل کے پاس سے گزرے کہ جہاں کچھ جنگل میں جیسے بندر ہوتے ہیں، بندر موجود تھے وہاں پر. تو جب یہ جو شخص تھا اس نے جو یعنی جو بندر کی شکل میں ہے، جو بندر بنا ہوا ہے، پالان سے بندھا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ ان بندروں کو، تو وہ مضطرب ہونا شروع ہو گیا، بےتاب ہوا، بے قرار ہوا، اور رسی چھڑا کے ان میں جا ملا. تو پھر یعنی وہ سارے جو بندروں کا گروپ تھا انکلوڈنگ دس پرسن، یعنی اس والے جو بندر میں کنورٹ ہوا ہے، ٹرانسفارم ہوا ہے، اس میں یہ بھی ان کے قریب آئے، ان دونوں کے جو دو باقی بچ گئے تھے. تو یہ اب ڈر گئے کہ بندروں کا گروپ آ گیا. خیر لیکن وہ کوئی اذیت انہوں نے نہیں دی. تو یہ جو بندر نما گستاخ تھا، جو اب بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا، یہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا رہا. پھر وہ جب سارے بندر پورا گروپ جب وہ گیا تو یہ جو شخص تھا، منحوس شخص جو اب بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو بزرگان دین کی بے ادبیاں کرنا، پھر شیخین کریمین کی بے ادبیاں کرنا، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے کلمات بک دینا، اور اس طرح کے لوگوں سے سنگت، فرینڈشپ، کمپنی، صحبت، دوستی، گیدرنگ، گپ شپ، چٹ چیٹ، محفل لگانا، جو بھی آپ لفظ کہہ لیں، مختلف معاشرے میں رائج ہے اپنی اپنی مینٹلٹی اور تھنکنگ کے اعتبار سے. یہ کرنا یہ بھی کم نقصان کا باعث تھوڑی ہے.
جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ سے زائد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہوئی تھی۔ ان کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا جو خاتمہ تھا کا وقت آیا تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا اس سے، تو وہ اس سے پوچھا کہ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کہ وہ بس میں یعنی پڑھنے لگتا ہوں تو غالباً یاد پڑا کوئی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو کہا تم کیا کرتے تھے؟ کہا میں شیخین کریمین کو برا بھلا کہتا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا کہ جو یعنی شیخین کریمین کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو دوستی کرنے والے کے خاتمے کے اندر اس طرح سے متعلق انہوں نے واقعہ لکھا۔ تو ڈرنا چاہیے، لرزنا چاہیے۔ ہمارے امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا رسالہ مرتب فرمایا ہے، عوامی ذہن کو بھی اور نفسیات کو حسب معمول پیش نظر رکھا ہے۔ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامت کے لفظ پہ ہی غور کر لیں تو کرامت تو ہوتی ولی سے صادر ہے، شان تو یوں بھی ظاہر ہو رہی، پھر صحابی ہیں یہ، اللہ اللہ۔ تو آپ کو اس میں بہت دلچسپ واقعات پڑھنے کو ملیں گے ان کی شان مبارک سے، اندازہ لگانے، عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے مدنی نسخہ ہے بہترین۔ اللہ اللہ۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف، مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے، چنانچہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سبب اس کی رعایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ غسان طواف کر رہا تھا، اس دوران کسی غریب اعرابی کا پاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر آ گیا۔ غصے میں آ کر شاہ غسان نے ایسا زوردار تماچا مارا کہ اس غریب اعرابی کا دانت شہید ہو گیا۔ اعرابی جو ہے یہ عرب کے دیہاتیوں کو بولتے ہیں، تو اس کا دانت شہید ہو گیا۔ اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نالش کر دی، فریاد کر دی۔ شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم اعرابی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی مجھے جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے قصاص کے لیے 1 دن کی مہلت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کی ذرہ برابر بھی رعایت نہ فرمائی، حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی رعایا مسلمان ہو جاتی، لیکن آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس بدنصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر و ارتداد کے گڑھے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بادشاہی کی رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ فاروق اعظم کا عادلانہ نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے
جس سے ساری دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ پھر وہ بے ساختہ بول اٹھا، اے عمر، آپ عدل و انصاف کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ ماشاء اللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے عمر خطاب تاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ غلام رسول بھائی، آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے لا قوت الا امیر باللہ۔ اہل سنت کا کوئی شادی کلام سنا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام امیر اہل سنت انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اگلے کالر کی طرف چلے چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محسن رضا عطاری ہند حلیمی کابینہ سے بات کر رہا ہوں۔ غلام محسن رسول بھائی۔ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کا کوئی بھی پیارا کلام سنا دے۔ چلیں جی، انہیں بھی ہم امیر اہل سنت کا کوئی بھی کلام سنوا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے، آمین، اور آمین۔ بانی دعوت اسلامی کو دن رات ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن رات ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالی عمل میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالی سب کو جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ ان کو ترقی، اور مجھے نہ سنا دیں، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، سنا دیں۔ مہر علی انصاری احمد کو شرکت۔ اچھا جی، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤتھ افریقہ سے مینو پٹیل بھائی ہیں، انہوں نے کون سی نعت کہی ہے؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی، انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ نوٹ کر لیتا ہوں میں، نہ ہو آرام۔ آگے کال کی طرف چلے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری فرمائش ہے عرش حق ہے مسند، یہ فرمائش کرنی۔ اوکے اوکے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ آگے چلیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام محمد وبرکاتہ۔ آصف اطاری کانپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی تو جی، یہ میں مسلک کا تو امام ہے الیاس کا، یہ سنا دیجیے۔ اوکے، سب سے پہلا میسج بھی یہی آیا تھا، عمران رضا اطاری ضیا کوٹ سے۔ اچھا اچھا اچھا، انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ آگے بڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، میرا نام وبرکاتہ۔ محمد اشرف ہے، ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی اشرف اور بھائی۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگا، اور اس میں ایک ماشاءاللہ۔ نعت سنا دے جی۔ امام احمد رضا کے کلام۔ اچھا 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 اچھا، اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ایک اور لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹے۔ میں محمد عمران گجر خان سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ مرشدی عطارہ، مرشدی عطارہ، غیبت کے خلاف رنگ جاری دے کہ ہم غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ محبت کا چغل خور چغل، اپنے مدین اللہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اوکے، ایک دو مجھے بھی اجازت ملے گی آج فرمائش کرنے کی، کیا خیال ہے؟
اچھا پہلے کیا سنیں؟ اعلیٰ حضرت کا کہا ہے انہوں نے کلام، کون سے سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کا کہا جائے تو کون سا پڑھیں گے؟ فرمایا تھا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دو. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آب زمزم تو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آب زمزم تو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. خوب آنکھوں سے خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. دھو چکا ظلمت دل، دھو چکا ظلمت دل، بوسہ سنگے اسود خاک بوسیے. مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. غور سے سن تو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ
احسن الجزا. ڈگری سے علی حسن المدنی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا. فاخر عباس گجرانوالا سے خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. اور میری گزارش ہے سرکار توجہ فرمائیں, سنا دیں عبدالوحید رضا اتاری فرام چشتیاں سن. اور خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا وسیم اقبال اتاری دارالسلام ٹوبہ. حافظ اسد مدینۃ العالیہ ملتان شریف سے مجھے در پر پھر بلانا مدنی مدینے والے. ناصر منیر اتاری مدینۃ العالیہ ملتان سے خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. سورہ دوحہ احمد رضا بھائی خانقاہ ڈوگرہ سے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو احمد رضا بھائی خانقاہ ڈوگرہ سے یہ بھی فرمائش کر رہے تھے, تو چلیں یہ تو پوری ہو گئی. قصیدہ نور سنوا دیجئے. اجاز حسین بھائی رتو ڈیروں سے ہمارے ساتھ تھے. ایک میں بھی کہہ دوں اگر قسمت سے ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. ساری ایک ساتھ ہی پڑھ دیجئے جو بھی اب آپ اس میں سے منتخب کرنا چاہیں وقت کو دیکھتے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا آباد ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا آباد ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. ہمیں کونین کا سارا کھیلا پا کے ہو
بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا، مر مٹ کے خوب لگتی، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی رہ گزر پر میرا مزار ہوتا، اور ان کے در پر موت در پر موت آئے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کون کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کون کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم تو بہرحال ختم ہو ہی جاتا ہے، کس کے ہاتھ میں آتا ہے، تو بہرحال سلسلے کا وقت تو ہوا ختم، پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا آبشار چشمہ بہاتا رہے گا، اپنا دامن پھیلائے، اس سے وابستہ رہیے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،